یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین آمیز کلمات کہے گئے، وہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جی ہاں دوستو، ابھی 2-3 دن پہلے غازی آباد کے ایک بابا جس کا نام یتی نرسمہانند ہے، اور اسی طریقے سے ایک مہاراشٹر کے بابا رام گری، دونوں نے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جملے کہیں، ان جملوں کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ سینہ پھٹ جائے گا، اور سوچ اور فکر بند ہو جاتی ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ کیسے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی بات کہہ سکتا ہے اور کر سکتا ہے، جبکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں جو لوگوں کو انسانیت کا درس ملا ہے، یا انسانی کو انسان بنایا ہے، یا اسی طریقے سے اس زمانے میں جب عورتوں لڑکیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کی حفاظت کی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بڑا کام انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کسی نے نہیں کیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہے تو واقعتاً وہ چیز ناقابل برداشت بن جاتی ہے۔ اور یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا جو رشتہ اور تعلق اور جو عقیدت اور آستھا ہے، وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو واضح ہونی چاہیے کہ اگر حضور کی شان میں کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو مسلمان ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، لیکن توہین رسالت اس کے لیے ناقابل برداشت بن جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، اس ویڈیو کے اندر 2 اہم چیزوں کی طرف میں آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ان گھٹیا اور نقلی بابا کے کسی بھی ویڈیو کو اپنے پرسنل اسٹیٹس پر نہ لگائیں، یا ان کے وائس میں اپنی کوئی ریل نہ بنائیں، یا اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں، کیونکہ دیکھیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، تو اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو وہیں دفن کر دیا جائے، وہیں ختم کر دیا جائے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ اگر آپ کے ماں باپ کو گالی بکے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس ویڈیو کو فوراً ڈیلیٹ کریں گے اور فوراً ختم کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں گے۔ ہاں، البتہ اس ویڈیو کو آپ اگر FIR درج کروانے جا رہے ہیں تو وہاں کے لیے ریکارڈ کے طور پر پیش کرنے کے لیے، یا پھر عدالت میں اگر اس لے کر جا رہے ہیں شکایت کو لے کر، وہاں پر ریکارڈ کے طور پر آپ دکھا سکتے ہیں اور انہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس طرح کی کسی بھی ویڈیو کو شیئر نہ کیجیے اور اس سے پرہیز کیجیے۔ دوسری جو بہت اہم اور ضروری چیز ہے، وہ اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ نے مل کر وقف ترمیمی بل 2024 کے تعلق سے اپنا سجھاؤ میل کے ذریعے سے بھیجا تھا، اور اس کے بعد دیش کے اندر کا ماحول تبدیل ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر کئی ساری میٹنگیں بھی ہوئی تھی، لیکن اسی طریقے کی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ دیکھو FIR ہر کس و ناکس تو نہیں کر سکتا، ہر بندہ FIR درج کرنے نہیں جا سکتا۔ جس کی پہنچ ہوگی، جس کی پکڑ ہوگی، وہی پولیس تھانے جائے گا اور وہ FIR درج کروا سکتا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہر عام شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توہین کا جواب یا توہین کے تعلق سے شکایت پردھان منتری کو، یا پھر سپریم کورٹ تک، یا پھر راشٹرپتی تک کیسے پہنچائے۔ یہ بات میرے ذہن میں آ ہی رہی تھی کہ کل اچانک ایک پوسٹ میرے سامنے آئی مولانا عبید اللہ صاحب کی، غالباً جو پچھلے کئی سالوں پہلے وہ راجیہ سبھا کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی ایک پوسٹ مجھے بہت اچھی لگی، وہ پوسٹ پہ پہلے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میں کیا کہا ہے۔ مولانا نے اس پوسٹ میں کہا ہے کہ اس خط کو کاپی کر کے لاکھوں کی تعداد میں صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور چیف جسٹس آف انڈیا کو ای میل کریں۔ جس طرح آپ نے اوقاف کے تحفظ کے لیے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا اور میل کی تھی، اسی طرح کی کارروائی اب بھی درکار ہے۔ نیچے العارض کے بعد اپنا نام اور پتہ لکھ دیں بس، اور جس تاریخ کو بھیجیں گے وہ تاریخ اوپر درج کریں۔ آپ یہ خط درج ذیل ای میل پتوں پر بھیج سکتے ہیں۔ مولانا نے تینوں میل آئیڈیاں، یعنی صدر ہند کی، پردھان منتری کی، صدر جمہوریہ، راشٹرپتی کی، اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ آف انڈیا، تینوں کی جو میل آئی ڈی ہے وہ یہاں مینشن کر دی ہے، اور میں آپ کو وہ تینوں میل آئی ڈی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستو، آپ کو وہ
میل کرنا کیسے ہے، یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کو بتا دیا گا میل کرنا ہے، لیکن آپ کو کرنا کیسے ہے۔ دیکھیے مولانا نے کیا پورا مضمون لکھ رکھا ہے کہ آپ کو تاریخ ڈالنی ہو، پر تاریخ جس تاریخ کو بھی آپ کو ڈالنی ہے وہاں آپ تاریخ ڈال دیجیے، ڈیٹ جیسے مان لیجیے آپ کو کل ڈالنا ہے 7 تاریخ میں، 8 تاریخ میں 7 اکتوبر 2024۔ اس کے بعد جس کے نام لکھنا ہے، اگر آپ پردھان منتری کا نام لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پردھان منتری کا یا وزیر اعظم یا جس کے نام بھی 3 لوگوں کا نام یہاں مینشن کیا گیا ہے، آپ جس کو بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں پہلے وہاں ان کا نام ڈالیے گا۔ اس کے بعد پھر اس کے نیچے آپ کو ملے گا موضوع یعنی سبجیکٹ کے اندر آپ کو لکھنا کیا ہے، رام گری مہاراج اور یتی نرسمہانند سرسوتی کے خلاف توہین آمیز بیانات پر فوری کارروائی کی درخواست۔ یہ آپ کا مضمون ہو گیا، ہیڈنگ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ کا مضمون شروع ہوتا ہے، محترم جناب مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میں یہ خط انتہائی تشویش اور دکھ کے ساتھ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ حالیہ نفرت انگیز بیانات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی توہین آمیز گفتگو کی طرف مبذول کرا سکوں۔ خاص طور پر رام گری مہاراج مہاراشٹرا اور یتی نرسمہانند سرسوتی اتر پردیش نے ایسے نہایت اشتعال انگیز اور توہین آمیز بیانات دیے ہیں جو نہ صرف بھارت کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں بلکہ ہندوستانی آئین کے اصولوں کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آئین ہند کا دیباچہ اور اس کے متعدد مضامین مذہبی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں اور سیکولرزم، احترام اور رواداری کو فروغ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول یا کسی بھی مقدس شخصیات کی توہین نہ صرف کسی مخصوص مذہبی طبقے کے جذبات پر حملہ ہے بلکہ یہ ہماری عظیم قوم کی یکجہتی، امن اور ہم آہنگی کی روح پر بھی ضرب ہے۔ اسی طریقے سے آگے لکھا ہے، یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے بعض فرقہ پرست عناصر نفرت پھیلانے اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کے لیے اس طرح کی توہین آمیز بیانات دیتے آئے ہیں۔ ایسے رویے قطعی طور پر ناقابل برداشت ہیں اور ہمارے کثیر المذہبی اور کثیر الثقافتی معاشرے کے تانے بانے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں حکام سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے پر فوری اور سخت کارروائی کرے اور آئین کے تحت جو قوانین نفرت انگیز تقریر اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے موجود ہیں انہیں مضبوط طریقے سے نافذ کریں۔ کسی بھی مقدس شخصیت کی توہین پر قانوناً سخت کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ معاشرے میں امن اور امان برقرار رہے۔ ہندوستان ہمیشہ سے مذہب کے مابین باہمی احترام اور ہم آہنگی کا گہوارہ رہا ہے۔ آئیے ہم مل کر ان اقدار کو برقرار رکھیں اور اس بات کو یقین بنائیں کہ ہمارا ملک امن اور یکجہتی کا علم بردار ہے۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ یہ آپ کا مضمون رہا۔ یہ تو مضمون میں نے اردو میں پڑھا، مولانا کا یہ مضمون انگلش میں بھی موجود ہے اور ہندی میں بھی موجود ہے، اور مولانا کی اس پوسٹ کا جو لنک جو مجھے فیس بک سے ملا تھا وہ بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ آپ سیدھا وہاں سے پورا مضمون کاپی کریں اور آپ میل آئی ڈی کے اندر جا کے پیسٹ کر دیں اور ساری ڈیٹیل آپ وہاں اس طریقے سے فل کر کے آپ میل کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ رہا کہ آپ میل کے ذریعے سے پردھان منتری کو، راشٹرپتی کو اور سپریم کورٹ تک آپ اپنی بات شکایت کے طور پر پہنچا سکتے ہیں۔ امید یہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر جو 2 سجھاؤ میں نے آپ کو دیے ہیں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں میں اکثر کسی بھی ویڈیو میں یہ بات نہیں کہتا کہ میری اس ویڈیو کو شیئر کرو اور بلکہ اس ویڈیو کے اندر میں خاص طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ بھی اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے میل کر سکیں۔